وسلم على رسول الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في مسند. آپ حضرات درود پاک کا تشریف بلند آج مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں جامعہ نبویہ رامپور میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. یہاں کے اساتذہ سے اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. میں اس کے لیے آپ تمامی حضرات کا اساتذہ اور ہمارے حضرت عالی صاحب ان سب کا دل کی گہرائی سے اور آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دریا میں اس دیہات میں آپ لوگوں نے جامعہ نبویہ قائم کر کے علم کا اچھلتا ہوا سوتا بہا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ ایسا عظیم تجربہ ہوا، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے یہ عظیم جامعہ قائم کیا. یہ جامعہ آپ کے عقائد کا، آپ کے دین کا، آپ کے مسائل کا مضبوط قلعہ ہے. بے شک علاقے کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت اس قلعے سے ہو رہی ہے، مذہب کی حفاظت اس قلعے سے ہو رہی ہے، عقائد کی حفاظت اس قلعے سے ہو رہی ہے. یہ جامعہ آپ کی عزت ہے، یہ جامعہ آپ کی سربلندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس کو جتنا اوپر لے جائیں گے تو اس کو نہیں، آپ اپنے اوپر لے جائیں گے. آپ اس کو جتنا سر بلند کریں گے، آپ اس کو نہیں، اپنے کو سر بلند. یہ ہمارے علماء کرام، یہ قاضی قرآن، یہ حضرات کیا ہیں آپ نہیں پہچانتے، آپ جانتے ہیں. یہ حضرات اس زمین پر اللہ کی رحمت جو آپ کو اسلام کا سچا عقیدہ بتاتے ہیں، سچا راستہ بتاتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو پڑھا کر ہونہار بنا کر اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بھیجتے ہیں. یہ بچے ہمارا حال بھی ہے اور یہ ہمارا مستقبل بھی ہے. ان سے ہماری بڑی توقعات وابستہ ہیں. ان بچوں کے سینے میں علم کا نور روشن کرنے والے یہ اساتذہ کرام. رات کی تاریکیوں اور سناٹے کے بعد جب سورج اپنی روشنی پھیرنا شروع کرتا ہے تو ہر چہرہ مسکرا جاتا ہے. سارے سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورج نے اپنی کرنوں کے ذریعے روشنی بکھیر دی ہے. وہ اعلان کرتا ہے کہ سننے کا وقت نہیں ہے، جاگ جاؤ، اب روشنی میں آ جاؤ، اندھیروں سے نکل آؤ. یہ بچے سچائی یہ ہے کہ دل کے اندر بڑی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں. ان تاریکیوں کو دور کرنے والے
ان اندھیروں کو دور کرنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ یہ علماء کرام ان کے سینے کے اندر علم کا نور روشن کر رہے ہیں، اور یہ نور جیسا جیسا روشن ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ روشن ہوگا ویسے ہی یہ بچے علاقے شہر کے شہر، ضلع کا ضلع، صوبے کا صوبہ روشن کرتے چلے جائیں۔ سبحان علم نور ہے، اور علم نہ ہو تو اندھیرا ہے۔ روشنی اور اندھیرے میں کبھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جہالت میں اور علم میں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اندھیرا کبھی روشنی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو جہالت کبھی علم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان بچوں کو علم کے اجالے میں لانے والے یہ اساتذہ کرام، یہ علماء کرام قابل مبارکباد ہیں، اور ان کا ہاتھ بٹانے والے، ان کا تعاون کرنے والے آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں۔ میری گزارش ہے کہ یہ منار نور روز بروز روشن سے روشن تر ہوتا رہے، جس کی روشنی کبھی پھیکی نہ پڑے، ماس نہ پڑے۔ یہ چشمہ علم ابلنا شروع ہو گیا ہے، ابلتا رہے، اور کبھی اس کے اوپر کوئی روک نہ آئے۔ جتنا ابلے گا پانی کا جہاں جہاں پہنچے گا لوگ سیلاب ہوں گے، اس کی روشنی سیلاب ہوں گے، اور اس کے چشمہ علم سے سیلاب ہوں گے، اور اس کا سچا جاری آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی اور اپنے اساتذہ کو بھی اس ایک پیغام کے ساتھ ایک پیغام اور دیتا ہوں۔ ایک اور اجالا پھیلایا ہمارے اندر ایک عالم ربانی نے۔ ایسا دور آ گیا علم کے نام پر، عالم کے نام پر ہمارے سماج کے اندر گمراہی اور فسق و فجور، بلکہ اس سے زیادہ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی تھی، اور عوام سمجھ نہیں پا رہے تھے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے۔ اللہ نے ایک صدی پہلے ایک عالم ربانی کو بھیجا، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ لوگوں کو ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور سمجھایا اور بتایا یہ علم ہے اور یہ جہالت ہے، یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے، یہ نور ہے اور یہ اندھیرا ہے، یہ عقیدہ حق ہے اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ پانی کو پانی کا دکھلایا، دودھ کو دودھ کا دکھلایا۔ اس عالم ربانی کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ۔ سبحان اللہ اکبر۔ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور محقق مسائل جدیدہ زندہ باد، حضور سراج الفقہا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آپ ہمارے علماء کے ذریعے اعلیٰ حضرت کو سمجھئے، امام اہل سنت کو سمجھئے، بہت بڑا قصد جہاد کیا ہے اس مرد مجاہد نے۔ حق کو حق کا دکھلایا اور باطل کو باطل دکھلا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی اور ہمارے دین کی حفاظت کی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ حقیقت میں رسول اللہ کی تعلیم ہے، جو اردو زبان میں ان کو بتایا۔ انہیں تعلیمات کو مسلک اعلیٰ حضرت میں رکھا۔ یہ ہمارے علماء آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتائیں گے، ان کی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے، ان کے موقف اور مسلک کے بارے میں بتائیں گے، اور جو بتائیں اس پر آپ لوگ عمل کریں تو آپ رائے حق پر صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جو آپ کو سیدھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ دو پیغام دیے، یہ چشمہ علم ابل رہا ہے تو اب روز بروز زیادہ زیادہ ابلتا ہی رہے، اس پر کبھی آنچ نہ آنے۔ دوسری یہ کہ مسئلہ
اہل سنت بعض مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے جانا جاتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں سیدھی سڑک یہ شرح شفاعت ہے، اور آپ ہوں گے فکر میں۔ اللہ آپ کو کامیابیاں اور برکتیں دے۔ یہ ہمارے استاد قرہ الفاظ حضرت مولانا قاری محمد نسیم محمد قادری لمنا جنک پور نیپال نے ماشاءاللہ نام سے ظاہر ہے قوم کے شہزادیوں کے لیے ایک انمول تحفہ پیش کیا ہے۔ اچھی بیٹیاں تو انشاءاللہ اس کے اندر اچھی سی باتیں، ایسی باتیں ملیں گی کہ بچیاں اس کو پڑھیں تو واقعی اچھی بیٹیاں ہوں گی۔ آپ لوگ ان کتابوں کو حاصل کیجیے، تو بھی پڑھیے تاکہ آپ کا گھر سمجھ، بچیوں کے ذریعے ہی گھر سنورتا ہے۔ بچیاں سنور جائیں گی تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اچھی بیٹیاں آپ لیے ماشاءاللہ۔ جامعہ غزوی نبویہ ازہری محلہ رامپور مدھوا پور مدھوبنی بہار کی طرف سے یہ کتاب دی ہوئی ہے، اور میں سے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ پڑھوں میں تو بچپن سے حضرت کی کتابوں سے یہ حضرت کو جانا، اور کمال یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی مسئلے پہ حضرت نے فتاوی رضویہ کا ایسا حوالہ دیا کہ پوری دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے طوفان کھڑے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی قدم میں ایسا استقلال عطا کیا ہے، اور صبر و تحمل کے ایسے پہاڑ ہیں کہ صرف علمی دلائل اور محققانہ آپ نے اپنا رویہ تیور پیش کر دیا، اس کے بعد آپ ایسے خاموش رہے کہ چاہے پوری دنیا واویلا مچائے آپ اس سے کرتی آپ کے پاؤں یہ اضطراب نہیں آئے۔ یہ اہل سنت کے جو نئے علماء ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہم سب کے لیے حضرت کا یہ قدم سب سے مضبوط قدم ہے، اور اسی کو اگر ہم لوگ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ ہر موڑ پہ ہم کامیاب رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے اب کھڑے ہو کر